تتقون، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے تھے، یعنی کہ روزے فرض جو تھے وہ پچھلی امتوں میں بھی تھے۔ توجہ رکھیے گا، روزے کی فرضیت جو ہے وہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، اور نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عبادت جو ہے یہ ہمیں بھی اللہ نے عطا کی، جس کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لے کر کے آئے ہو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا، مثلا سیم لائک بیفور، یہ نیا ایڈیشن نہیں ہے، کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور پھر پرپز آف ورشپ بتایا گیا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے کیوں گئے، کیوں کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ کہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ اللہ اکبر۔ تو روزے کا مین مقصد کیا ہوا کہ تقوی کی آپ کو رسائی حاصل ہو جائے، یعنی آپ کی ذات کے اندر تقوی کا جو بلب ہے وہ آن ہو جائے، اور مقصود صائمین جو ہے یعنی کہ روزے داروں سے جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ آگے پھر روزوں کو بیان فرمایا کہ یہ کس طرح کے ہیں اور یہ کتنے دنوں پر مشتمل ہیں، آیا 6 مہینوں پر یا 4 مہینوں پر۔ فرمایا گیا کہ ایام معدودات، کہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی 1 ماہ رمضان المبارک، اور اس کے اندر پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ کیونکہ روزوں کا مقصد جو ہے وہ تقوی ہے۔ آپ اگر توجہ رکھیں گے تو ہم یہ 2 آیات 3 آیات جو ہے اس کو اختصار کے ساتھ لفظی ترجمے کے ساتھ سمجھ لیں گے۔ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ قرب قیامت جو ہے وہ دین اسلام اجنبی ہو جائے گا، تو آج وہ آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے مجمع کو اتنے کم وقت میں اور اتنی ان انٹینشنلی جو ہے وہ دین سمجھانا بھی اللہ کی شان ہے، ہم جیسے گناہگار لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ کرے جس کو سمجھ میں آ جائے تو سب کہیں کہ آمین، کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ، اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتے، ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ تو وہ کہے موسیٰ اور سنے عیسیٰ والا جو ہے حساب ہے، تو پھر بھی اس حساب کو بھی ٹھیک کر لیتے ہیں۔ تو آپ توجہ رکھیں گے تو یہ مثلا کہ ہم سٹک ٹو دی ٹاپک ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ گنتی کے جو ہیں یہ چند دن ہیں، چند دن ہیں گنتی کے، اور 1 ماہ ہے، ماہ رمضان۔ فمن کان منکم مریضا، اب ان 20-30 دنوں کے اندر بھی اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کی شفقت کے لمحات ہیں۔ مثلا روزہ کوئی بار نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جا رہا، یہ تو محبت ہے اللہ اور بندے کے مابین، یعنی کہ جو عبد ہے اور جو اس کا خالق ہے، یہ اس کا درمیانی جو ریلیشن ہے یہ اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے آئی ہے عبادت، کہ دیر از اے ریلیشن بٹوین ہیومن اینڈ دی لارڈ۔ یہ اس کو سٹرونگ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس گھر میں سب کچھ ہے، بند کمروں میں، بند دروازوں میں کھانے پینے کی ہر شے موجود ہے، اور آپ پیاس سے، بھوک سے آپ کو حاجت بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں کچھ کھانا اور نہ میں نے پانی پینا ہے، کیونکہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا نام تقوی ہے، کہ جب کوئی بھی آپ کو نہ دیکھے، تنہائی میں ہوں، آپ جلوت میں ہوں، یا بولیے آپ کہاں ہوں، خلوت میں ہوں۔ تو جلوت یعنی جیسے ہم مجلس میں بیٹھے، اور خلوت یعنی کہ جب آپ اپنا اکیلے کہیں بیٹھے ہوں، تو آپ کہیں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر کوئی نافرمانی نہ کریں۔
اگر کسی کے ویئر ہاؤس میں کام کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بہت زیادہ کوئی چیزیں مل گئی ہیں اور آپ اس کو چوری کر سکتے ہیں، اور آپ روزے کی حالت میں ہیں تو آپ کو یہ اندر سے نوکنگ ونڈو آئے گی کہ نہیں یار میں تو روزے سے ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو کاش کہ وہاں پہ لکھا ہو کہ رب کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے، ساتھ کیمرے کا ہی سائن بنا دیں لیکن لکھ دیں کہ رب کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. تو لیکن نہیں لکھیں گے. تو فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تو اب تم میں سے جو کوئی مرض میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ صحت بھی اللہ کی نعمت ہے اور بیماری بھی اللہ جل مجدہ کی نعمت ہے، اور وہ نعمت خاصہ ہے اور نعمت عظیمہ ہے. مثلا 70 دن اگر صحت کے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اور اگر 2 دن بیماری کے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ بیماریاں ساڈے واسطے ہی سن. جبکہ یہ نہ سمجھا کریں اللہ ہماری بہتری جو ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو بیماری جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے. وہ کسی اور دن اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ کو احادیث کی روشنی کے اندر سمجھاؤں گا کہ بیماری کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم زحمت سمجھتے ہیں. تو اگر مریضاً ہم تم میں سے کسی کو مبتلا کر دیں بیماری کے اندر، او علی سفر، یا تمہیں اپنی دنیا کی حاجت کے لیے کوئی سفر کرنا پڑے، تمہیں کوئی ٹریول کرنا پڑے، کہیں کا بھی تمہیں جرنی کرنا پڑے، تو فعدۃ من ایام اخر. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیے کہ فرض بھی اللہ نے روزے کو کیا اور ریلیکسیشن بھی دے دی. آپ سمجھیں بات کو؟ روزہ جو ہے وہ فرض کیا اللہ نے کہ سب پر روزہ فرض ہے، زید عمر بکر سب پر روزہ. بولیے کیا ہے یہ جو میں کہتا ہوں نا بولیے، بول لیا کریں، اس سے یہ ہے کہ جو بھائی سو رہے ہوتے ہیں دیکھیں وہ اٹھ جاتے ہیں، تو بول لیا کریں. اور جب میں کہوں مسکرائیں تو مسکرا بھی لیا کریں، مسکرانا دین میں منع نہیں. اچھا اب کیا ہے، کیونکہ دین آپ کو سمجھ لگنا یہ تو اللہ کی دین ہے. تو اب کیا ہے کہ یہ روزے فرض بھی ہو گئے، اور پھر اب یہ دونوں کیفیتیں جو ہے یہ انسان کی، یہ خوشی کی کیفیتیں نہیں ہیں. مشقت ہے، سفر میں بھی مشقت ہے اور بیماری میں بھی بہرحال مشقت ہے. اور جو میں نے کہا بیماری نعمت ہے زیادہ عظیم، وہ ایک اور لیول ہے، وہ ایک نیکسٹ لیول ہے تقوی کا، اللہ سے تعلق کا. جب وہ جس کو حاصل ہو جائے وہ ایک عشق کی کڑی ہے، جب وہ مل جائے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری کیا تھی. تو جنرل لیول پہ وہ نہیں ہے، جنرل لیول پہ تو آپ اس کو زحمت ہی سمجھتے ہیں. تو یہ جو 2 بار ہیں کہ بیماری ہے یا سفر ہے، تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ تم فعدۃ من ایام اخر، تم انہی روزوں کو لٹا لو دوسرے دنوں کے اندر. اللہ اکبر. اب آپ بتائیے کہ یہ کتنی بڑی آسانی دے دی گئی. بولیے آسانی دے دی گئی. تو خدا را میں نے پچھلے درس میں بھی کہا کہ چھوٹی چھوٹی وجوہات کے اوپر روزہ نہ چھوڑا کریں. آج ہمارے والدین جو ہیں، آج کل کے والدین جو ہیں، وہ اپنے بچے کو اگر اس کا کوئی ٹیسٹ مس ہو جائے یا اس کا کوئی کلاس مس ہو جائے تو ویسے اس کے سر پہ پہاڑ توڑ دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا میرے سے گناہ ہو گیا، کہ یہ آپ کے فرسٹ سیمیسٹر کے ٹیسٹ تھے، یہ سیکنڈ سیمیسٹر کے ٹیسٹ تھے، اور اس طرح جس طرح پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، اور روزہ چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، میرا بیٹا کیسے اتنی بھوک برداشت کرے گا. تو خدا را اس طرح کی تربیت اپنے بچوں کو نہ دیں، اس طرح کی تربیت اپنے بچوں کو نہ دیں. کیونکہ اگر آپ سختی کریں گے اپنے بچوں کے اوپر کہ بھائی تم نے روزہ رکھنا ہے اور یہ فرض ہے، اور رمضان کا روزہ جو فرضی روزہ ہے اگر تم اس کو بنا کسی حاجت کے چھوڑ دو، ساری زندگی بھی لگے رہو روزے لٹانے کے اندر، تو اس روزے کی قضا اس طرح نہیں ہٹا سکتے. اتنا بھی ایزی نہیں ہے. یہ تو وہ ہے کہ جو مرض میں مبتلا ہے، ایک صحیح مرض میں، چھوٹے موٹے مرض میں نہیں،
اور جو سفر میں ہے جو بالکل حاجت ہے، یہ نہیں کہ آپ ویسے ہی کہیں پہ سیر کرنے ہینگ آؤٹ کرنے چلے گئے، وہ بات نہیں۔ تو اب یہ فرمایا گیا کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ ہم روزے کی سختی کریں۔ بہرحال جو والدین ہیں، والدہ کی صورت ہے، والد کی صورت ہے، وہ اپنے بچوں کو اس طرف شوق اور اشتیاق دلائے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ روزہ دار بن جائیں۔ اور روزہ ایک ایسی عظیم الشان اور جلیل القدر عبادت ہے کہ اللہ نے ہر عبادت کا ثواب بتا دیا ماں سوائے روزے کے، کہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ جو ہے وہ بولیے کس کے لیے ہے؟ روزہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کہتا ہے میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یا اجزا بھی، حدیث میں دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک ہمارے دل نرم نہیں ہوں گے، ہمارے دل خالص نہیں ہوں گے، تو ساری کی ساری زندگی کی عبادات کے بعد بھی آپ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اپنی ہی یعنی کہ وہ پھر عبادات کے ساتھ اپنی ایک 1.5 انچ کی مسجد تیار ہو جاتی ہے، اور اس میں جنت جو ہے وہ ڈیفینیٹ ہو جاتی ہے۔ دین بھی اس رخ سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو رخ ہے ہی نہیں دین۔ اسلام تو امن کا پیغام ہے، پیار کا، محبت کا، اور عاجزی اور انکساری کا۔ بولیے کس کا؟ عاجزی اور انکساری کا۔ روزے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ روزے سے ہوں اور کوئی شخص آپ کو آ کر کے گالی دے دے تو آپ اس سے کہیں کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں، مرتین، آپ 2 مرتبہ کہیں کہ میں کس سے ہوں؟ روزے سے ہوں۔ تو فرمایا گیا کہ تم ان روزوں کو اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ان کی جو عدت ہے، جو ان کا وقت ہے، یعنی کہ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، مثلاً کہ اگر 3 روزے چھوٹ گئے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو وہ پھر ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر ان روزوں کو تم لوٹا لو، یعنی کہ ان کی قضا کر لو، جیسے قضا نماز کا سلسلہ۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور پھر یہ ان لوگوں کے بارے میں آیا کہ جو نہیں رکھ سکتے اس کے بعد بھی، علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے، تو وہ جو ہے وہ فدیہ دے دیں کسی مسکین کو۔ اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم بیماری یعنی کہ اتنی زیادہ بھی نہیں ہے اور سفر اتنا کوئی مشکل کر دینے والا اور تھکان دینے والا بھی نہیں ہے، تو تم روزہ رکھو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وہ روزہ جو ہے وہ بولیے کیا ہے؟ وہ زیادہ ہے۔ جیسے آج کل دبئی کی فلائٹ جو ہے وہ لاہور سے 2.5 گھنٹے کی ہے، آپ نے روزہ رکھا ہے، آپ کی صبح 9 بجے کی فلائٹ ہے، تو آپ روزہ رکھیں۔ آپ کون سا کچھ جہاز پر جا رہے ہیں، چھوٹی سی جو ہے وہ شپ پر تو نہیں جا رہے دبئی کے، آپ کو 4 دن لگ دیں گے یا آپ کو 15 دن لگ دیں گے، 2.5 گھنٹے بعد آپ دبئی ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں گے۔ تو اگر آپ نے روزہ رکھا تو کوئی بڑی بات نہیں، اگر اچھی آپ کے پاس سواری ہے اور آپ نے یہاں سے سیالکوٹ جانا ہے تو وہ 2-3 گھنٹوں میں آپ چلے جائیں گے، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اچھی بات ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اب یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک اچھی لگژری کار ہے اور آپ نے یہاں سے فیصل آباد ہی جانا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سفر میں ہوں لہٰذا میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو اگر آپ سائیکل پہ جا رہے ہیں فیصل آباد یا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں پھر تو آپ نہ رکھیں۔ تو وہ ایسی بیماری یا ایسا سفر کہ جو آپ کو مشکل کے اندر ڈال دے، تو اس میں جو ہے آپ بعد میں ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ اس کو پورا کریں۔ لیکن اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو فرمایا گیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھ لیا کرو۔ اللہ اکبر، کیا پیارے الفاظ ہیں۔ روزے دارو روزہ رکھ لیا کرو۔
اور کھوجے دارو او کھوجے دارو تم بھی روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ کھوجے دار بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں اور کھوجے دار بھی ہیں، تو کھوجے دارو تم بھی روزہ رکھ لیا کرو۔ یہ بھی کیونکہ بہت زیادہ ٹرینڈ عام ہوتا جا رہا ہے، عام، اور میری کوشش ہوتی ہے میں ڈومیسٹک لیول پہ آ کے بات کروں، کیونکہ بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے اختلافات، اور ہمارا بحیثیت مسلمان اختلاف کے علاوہ کوئی کام رہ ہی نہیں گیا۔ رمضان کے پہلے جمعے میں نے کہا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے اندر مسلمانوں کو جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ان کے منہ پر ٹھڈے مارتے ہیں، اور یہ دیکھیے یہ پچھلے ہفتے واقعہ ہو گیا، کیونکہ یہ ان کا جوئز جو ہے وہ ان کا ریلیجیس کانسیپٹ ہے۔ جو یہودی ہے، ٹرو جو یہودی ہے، یہ اس کے ریلیجن کا حصہ ہے کہ اس نے مسجد اقصیٰ جو ہے قبۃ الصغریٰ کو جو ہے وہ اس نے کانکر کرنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلم ہے، تو یہ بات اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ نوٹ کیجئے گا، بڑے کم لوگ ہیں جو اب یہ باتیں بھی بتاتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، تو ڈر نہیں ہونا چاہیے دین کی بات کہنے کے۔ تو اب جو بیت المقدس ہے، قبلہ اولا ہے، اس کے اندر دیکھیے کہ مسجد کے ہال میں آگ لگا دی گئی اور کس طرح کے معاملات کر دیے گئے، اور آج وہی والی میری بات کہ ہماری ساری زندگی کی عبادت بھی جو ہے وہ ہمیں اس قابل بھی نہیں بناتی، توجہ رکھیے گا، وہ ہمیں اس قابل بھی نہیں بناتی کہ ہم راہ چلتے کسی کو سلام ہی کر لیں۔ اللہ اکبر۔ سچ تھوڑا سا جو ہے کڑوا شربت ہوتا ہے افطاری کے ٹائم، تو آپ سن لیا کریں، یہ کڑوا شربت بھی کام آتا ہے، جیسے صافی ملتی تھی نا، صافی آپ کا معدہ صاف کر دیتی ہے، سچ بھی آپ کی جو ہے وہ روح صاف کر دیتا ہے، سن لیا کریں سچ۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس قابل بھی نہیں بناتی کہ ہم جو ہے وہ کسی کو سلام کر دیں، یا بے لوث چلیں کسی کے ساتھ، یا بے لوث اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، اور ہم نیکی وہ کرتے ہیں جو اپنی میل کچیل۔ اور فرمایا گیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، چوتھے سپارے کی شروع کی آیت، تم نیکی کی خوشبو کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اللہ اکبر، نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، حتیٰ کہ وہ خرچ نہ کرو، بولیے حتیٰ کہ وہ خرچ نہ کرو۔ یہاں رمضان میں زکوٰۃ نکل رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کا جن کا کپڑا ہے وہ کپڑا جو ٹک گیا ہوا ہے، وہ جو بسیدہ کپڑا ہے جس کو خود دیکھنے کا دل نہیں ہے، جس کو گودام میں رکھ کے تو تنگ آ گئے ہیں، اس پہ کر کے اور پھر اس کو بھی ایک ڈھنڈورے کے ساتھ زکوٰۃ دے کر، اور پھر وہ حاتم طائی کی قبر کو جو ہے وہ لات ماری جا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں میں اتنی زکوٰۃ وہ دے رہا ہوں، حالانکہ وہ آپ کا ویسٹ تھا، وہ آپ کسی سٹال پہ رکھ کے بیٹھتے تو وہ آپ کو 10 روپے بھی نہ دیتا۔ تو فرمایا گیا کہ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، تو ہم میں سے کتنے ہی ہیں کہ جو اپنی اولاد کے علاوہ نیا سوٹ کا جوڑا جو ہے وہ اپنے ملازم کے لیے بھی، اپنے ڈرائیور کے لیے بھی سلوا رہے ہیں، اللہ اکبر۔